الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عادت کے مطابق میں دو تین اشعار نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر رہا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ حضرت نیچے تشریف فرما ہے اور میں حضرت کا غلام اوپر بیٹھا ہوں، تو حضرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ بزرگ جو ہیں وہ نواز دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگ ہی ہیں جو ذرے کو آفتاب بنا دے، یہ بزرگوں کی ہی نظر ہے جو زمین پر چلتا پھرتا انسان آسمان کی سیر بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ سب ان بزرگوں کا صلہ ہے۔ یقین فرمائیں کہ انتہائی خوشی ہوئی جب حضرت کا حکم میرے لیے ہوا یہاں کے لیے، تو آپ یقین فرمائیں یہ منبر رسول ہے۔ کئی جگہوں سے حضرت کے فون کے بعد کئی جگہوں سے میرے پاس فون آئے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر کوئی مبالغے سے کام نہیں لیا جا سکتا، نہ جھوٹ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ذمہ داری سے میں بول رہا ہوں۔ تقریباً 5 جگہوں سے میرے پاس، کرناٹک سے، مدھیہ پردیش سے اور بھی دیگر جگہوں سے، میرے علاقے سے بھی فون آئے، مگر چونکہ حضرت سے میں نے وعدہ کیا اور میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھا، چونکہ حضرت نے مجھے یاد فرمایا، تو اس درمیان رابطہ بھی نہیں ہو پایا حضرت سے، لاک ڈاؤن کا ماحول تھا، لیکن حضرت کا یہ کرم رہا کہ حضرت نے ایک بار پھر مجھ خاکسار کو یاد فرمایا۔
میں 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں، حضرت کی دعائیں چاہتا ہوں۔ کن کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، کہ نہ کیوں کر نام لو ہر دم نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکل ہے جس دم پکارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکل ہے جس دم پکارا یا رسول اللہ، اور نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں، نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں، کہ نبوت میں رسالت کہ نبوت میں رسالت میں کمالات و فضیلت میں، نہیں ہے کوئی بھی ثانی، نہیں ہے کوئی بھی ثانی تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی بھی ثانی تمہارا یا رسول اللہ۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ، کہ جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، کہ جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، کہ جہاں میں کون ہے حامی کہ جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور ایک آخری شعر سنیں، پوری دنیا میں یہ شعر مقبول ہے، اور ہر نبی کے چاہنے والے کے گھر میں، ہر سنی کے گھر میں الحمدللہ یہ گونجتا ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں اور ہر عاشق کی یہ شان ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے تیرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ نہ کیوں کر نام لو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ ہوئی حل مشکل ہے جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ بہت اچھا آپ نے سماعت کیا اور بڑے پرسکون ماحول میں سماعت کیا۔ حضرت جانتے ہیں کہ میری طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اور حضرت نے دعا فرمائی ہے انشاءاللہ طبیعت بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ سفر میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، بہرحال آپ لوگ بھی دعا فرمائے اور حضرت نے بھی دعا کی ہے۔ تھوڑی دیر مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اور یہ وہ مقدس محفلیں ہیں اگر دل سے سن لی جائیں اور قدر کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر ان محافل میں بیٹھا جائے ان اذکار میں بیٹھا جائے تو آپ یقین فرمائیں کہ کل قیامت کے میدان میں ان محافل کی برکت سے انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل ہو جائے اور خدا پاک کی جنت بھی حاصل ہو جائے، مگر ہوگا تبھی جب ہم دل لگا کے بیٹھیں گے، محبتوں سے بیٹھیں گے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، یہ علماء تشریف فرما ہے، تو جب یہ شخصیتیں وقت دے سکتی ہیں، ٹائم دے سکتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی راتیں اپنے نبی کے نام پہ قربان کر سکتے ہیں۔ ہم بھی راتیں اہل بیت پاک اور سادات کرام اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی راتوں کو قربان کر سکتے ہیں۔ جان تو بات کی بات ہے، لیکن اب رات قربان کرنے کا وقت ہے، رات قربان کرنے کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، دکھ چکا ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے امام حسین کی محبت میں یہاں حاضر ہو چکے ہیں۔ میں اپنے سفر کی شروعات کرتا ہوں اپنے رب کے ذکر سے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ جنہوں نے ذکر کیا وہ رب کی بارگاہ کے مقبول بندے بن گئے۔ یہ ذکر ہی کی برکت ہے کہ وہ چلے گئے، کئی سو سال ہو گئے انہیں گزرے ہوئے، دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن آج بھی ان بزرگوں کا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ نبی کے عشق کی برکت ہے، خدا کے ذکر کی برکت ہے کہ بزرگوں کا آج بھی چرچا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضور شفیق ملت اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے وعدے کو مکمل فرمایا اور ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ان شخصیتوں نے ذکر کیا تو آج دیکھ لیں آپ
سرکار غوث پاک کے ذکر کی برکت دیکھیں، حضور خواجہ غریب نواز کے ذکر کی برکت دیکھیں، حضور محبوب الہی کے ذکر کی برکت دیکھیں، حضور قطب الدین بختیار کاکی کے ذکر کی برکت دیکھیں، حضور صابر پاک کے ذکر کی برکت دیکھیں، حضور مخدوم سمنانی کے ذکر کی برکت دیکھیں، حضور شاہ برکت اللہ کے ذکر کی برکت دیکھیں، سرکار میر عبدالواحد بلگرامی کے ذکر کی برکت دیکھیں کہ انہوں نے ذکر کیا کس کا؟ خدا کا ذکر کیا، آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے، آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے، اپنی قبر میں یہ لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خدا کا ذکر دل سے کیا ہے، ضرب لگائی ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ کی، سمجھے؟ اللہ کو یاد کیا ہے انہوں نے دل سے۔ اگر گھر میں ہے تو خدا کا ذکر، اگر دکان میں ہے تو خدا کا ذکر، اگر جنگلوں میں ہے تو خدا کا ذکر، اگر ویرانے میں ہے تو خدا کا ذکر، بیابان میں ہے تو خدا کا ذکر۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں بزرگان دین کی، اگر زمین کے اوپر ہو تو خدا کا ذکر اور زمین کے نیچے ہو تو خدا کا ذکر ہے۔ زمین کے اوپر بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں یہ، اور زمین کے نیچے بھی یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں، ان کا اتنا عظیم مرتبہ ہے۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر ہوگا میرے آقا کا، ذکر ہوگا سرکار امام حسین پاک کا، ذکر ہوگا امام حسن کا، ذکر ہوگا شہدائے کربلا کا، ذکر ہوگا مولائے کائنات کا، یقیناً ذکر ہوگا۔ لیکن آؤ آج ذکر اپنے خدا پاک کا کر لیں، اللہ پاک کا ذکر کر لیں، اس لیے کہ ذکر خدا یقیناً ایک ایسا ذکر ہے کہ رب قدیر فرماتا ہے میرا ذکر اتنا عظیم الشان ہے، میرے محبوب کا ذکر اتنا عظیم ہے کہ جو محبوب کا ذکر کرتا ہے وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے۔ تو ان بزرگوں کو بھی اگر ہم یاد کریں گے تب بھی اللہ راضی ہوگا، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کریں تب اللہ راضی ہو، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تب بھی اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہر طرف خدا کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں دیکھے وہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، زمین کے اوپر بھی خدا کا ذکر، آسمانوں میں بھی خدا کا ذکر، کائنات کے ہر جگہوں پر خدا کا ذکر، ہر مقام پر خدا کا ذکر، ہر گوشے میں دیکھے خدا کا ذکر۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی خدا کا ذکر کرتے ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب خدا کا ذکر کرتی ہیں، تمام مخلوقات خدا کا ذکر کر رہی ہے۔ اے لوگو اللہ کے ذکر کی برکتیں دیکھیے اور اللہ کی شان ملاحظہ کیجئے۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ سوچتے ہیں ہم ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن دریاؤں میں مچھلیاں جو ہیں وہ بھی خدا کا ذکر کرتی ہیں، سوراخوں میں چونٹیاں جو ہیں وہ بھی خدا کا ذکر کرتی ہیں، یہ چرند پرند جو ہے یہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، یہ پیڑ پودے جو ہیں یہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا سوچو، جب مخلوقات میں تمام مخلوقات خدا کا ذکر کرے تو پھر تم خدا کا ذکر کیوں نہیں کرو گے؟ ہم خدا کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ مطالبہ ہوا ہے ہم سے، رب قدیر نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ خدا کی عبادت کرے۔ جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ کس کی؟ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ اور ذکر جب ہوتا ہے تو آپ یقین فرمائیں ذکر کی برکت سے شان بڑھ جاتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو معاذ اللہ کوئی احسان کر رہے ہیں خدا پہ، اگر رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی نبی پہ احسان کر رہے ہیں، نہیں، ذکر آپ ان کا کریں گے عظمتیں آپ کی بڑھ جائیں گی۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، حضور محسن ملت تشریف فرما ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ذکر آپ کریں گے خدا کا، رتبے آپ کے بڑھ جائیں گے، درجے آپ کے بڑھ جائیں گے۔ آپ نبی پر درود پڑھتے ہیں، درجات آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 10 رحمتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کو جناب 10 اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے جناب صرف اتنا ہی نہیں، آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ کوئی میری بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کو 10 نیکیاں عطا ہو جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے، سرکار فرماتے
10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ایک بار درود پڑھتے ہیں، نبی کو ایک بار یاد کر رہے ہیں، اور نبی یہ پاک کیا گارنٹی دے رہے ہیں، کیا ضمانت دے رہے ہیں؟ آقا آپ کو ایسی ضمانت دے رہے ہیں، ایسا خوشی کا پروانہ دے رہے ہیں آقا۔ ارشاد فرماتے ہیں 10 رحمتیں مل جاتی ہیں ایک بار درود پاک پڑھ لینے سے، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھ لینے سے، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ رب قدیر کی عظمتیں دیکھیے، رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرتے ہیں، ان کے رتبے دیکھیے، مرتبے دیکھیے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں دولت مل گئی ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں عزت مل گئی ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں ثروت مل گئی ہم کامیاب ہو گئے۔ اے لوگوں، دنیا میں لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے، لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ کامیابی کی ضمانت دے رہا خدا پاک، کامیابی کی گارنٹی دے رہا خدا پاک، کامیابی کا پروانہ دے رہا خدا پاک۔ خدا پاک نے کیا فرمایا؟ محبت کے ساتھ سنیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اے لوگوں میرا ذکر کرو، زمین پہ اگر ہے تب بھی آپ ذکر کریں، اور زمین کے کسی گوشے میں ہے تب بھی آپ ذکر کریں، اگر آپ اپنے مکان میں ہے تب بھی خدا کا ذکر کریں، اپنی دکان میں ہے تب بھی خدا کا ذکر کریں، خانقاہ میں ہے تب بھی خدا کا ذکر کریں، مدرسے میں ہے تب بھی خدا کا ذکر کریں، مسجد میں ہے تب بھی خدا کا ذکر کریں۔ آپ کہتے ہیں میرے بیٹے کی نوکری اتنی بڑی ہے، اس کی سیلری اتنی زیادہ ہے، ان سے جناب والا کامیابی حاصل کر لی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رب قدیر کیا فرماتا ہے؟ اے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو دولت کمانا کوئی کامیابی نہیں ہے، شہرت کمانا کوئی کامیابی نہیں ہے، عزتوں کو کمانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ارے قرآن کیا کہتا ہے اور کامیابی کس کو بتاتا ہے؟ قرآن کریم رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے انسان اگر کامیابی حقیقی کامیابی چاہتا ہے، اگر آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اگر قبر کی کامیابی چاہتا ہے، اگر حشر کی کامیابی چاہتا ہے، تو وہ دولت کما لینے سے نہیں ملے گی، وہ شہرت کما لینے سے نہیں ملے گی، وہ نام کما لینے سے نہیں ملے گی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے بندہ اے میرے مولا پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ اے رب قدیر کامیابی کا معاملہ کیا ہے؟ مولا کریم کی بارگاہ میں اس کا بندہ عرض کرتا ہے اے میرے مولا کریم ارشاد فرما کامیابی کس سے ملے گی، کس وجہ سے ملے گی؟ تو رب فرماتا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فجر میں بھی خدا کا ذکر کرو، ظہر میں بھی خدا کا ذکر کرو، عصر میں بھی خدا کا ذکر کرو، مغرب میں بھی خدا کا ذکر کرو، عشاء میں بھی خدا کا ذکر کرو، رات کے حصے میں بھی خدا کا ذکر کرو، اگر ہو سکے تہجد کی نماز پڑھ کے خدا کا ذکر کرو۔ اب سن لو کہ نوٹ کما لینے سے کوئی کامیابی نہیں ملتی، ورنہ یہ سمجھ لو کہ یہ اولیاء کرام جو اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں سب کوئی بادشاہ نہیں بنے، سب کوئی مالدار نہیں بنے، سب کوئی دولت نہیں بنے، لیکن جناب والا یہ رب کے ذکر کی برکت ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا ان کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، پھر بھی آج ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فجر کی نماز میں بھی، ظہر کی نماز میں بھی، عصر کی نماز میں بھی، مغرب کی نماز میں بھی، عشاء کی نماز میں بھی تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ جب تم اتنا کرو گے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو کثرت سے اللہ کو یاد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا، اسے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوگا تبھی جب ہم خدا کا ذکر کریں گے۔ خدا کا ذکر کرنے سے بیڑے پار ہوتے ہیں، نکھر جاتی ہیں شخصیتیں۔ حضور محسن ملت سے پوچھئے سرکار کا اتنا عظیم مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا حضرت کو کہ رامپور میں بھی حضرت کے چرچے ہیں، اور یقین فرمائیں کتنی جگہوں پر حضرت کو جانا جاتا ہے۔ رامپور یہاں ہے، یو پی میں ہے، بہت دور ہے یہاں سے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت کے چرچے میں نے وہاں بھی سنے، چونکہ میں تو متعارف تھا حضرت سے۔
چونکہ میں تو حضرت سے دعائیں لے چکا تھا، میں تو جانتا تھا، لیکن کئی علماء بیٹھ کر حضرت کا ذکر کر رہے تھے، تو الحمدللہ میں خاکسار بھی شامل ہو گیا، اور میں نے کہا ہاں میں بھی جانتا ہوں ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم شخصیت ہے۔ تو جناب گجرات میں یہ پھول ہے، گجرات میں یہ پھول ہے، اور نبی کے گھر کا یہ پھول ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ نبی کے گھر کا یہ پھول پوری دنیا کو مہکا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ایک چاہنے والا ہے، لاکھوں چاہنے والے ہیں حضرت کے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ سب خدا کے ذکر کی برکتیں ہیں، یہ نبی کے پاک کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ آج حضرت یہاں تشریف فرما ہے، چرچے ممبئی میں ہو رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ہاں تو یہ سب خدا کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ آخرت کامیاب ہو جاتی ہے، وہ کام جو ہونا ہے آپ اس طرف نہیں میری طرف دیکھیں اور محبت سے سنیں، اس لیے کہ مجھے درمیان جب پہلے دن کا یہ حال ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ امام حسین کے چاہنے والے اور امام حسین کے بیٹے تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، شہزادے تشریف فرما ہے، حضرت کی محبت میں دیکھیے اور انتظام ہو رہا، ماشاءاللہ پڑھتے جا رہے ہیں لوگ، دیوانے پڑھ رہے ہیں، اور کیوں نہ بڑھیں، اس لیے کہ اللہ جن کو چاہتا ہے ان کو رتبے عطا فرما دیتا ہے، ذکر کی برکتوں سے سب ہوتا ہے۔ میں اگر رک بھی جائے گا، مشینری ہے کوئی بات نہیں، رک جاتی ہے، لیکن میں نہیں رکوں گا انشاءاللہ، یہ حضرت کی دعا ہے، میں نہیں رکوں گا، میں وہ خطیب نہیں ہوں، میں رک جائے تو بیٹھ گئے، اس کے بعد پھر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ چلتے رہیں، میں بھی چلتے رہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہا گیا؟ اگر خدا کا ذکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ دولت کماؤ اچھی بات ہے، دولت اپنی جگہ، ثروت اپنی جگہ، عزتیں اپنی جگہ، شہرتیں اپنی جگہ، لیکن جناب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خدا کا ذکر ہی کرنا ہوگا، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو خدا کا ذکر ہی کرنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو ٹیبلیٹ سے نہیں ملے گا، دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو کوئی زیادہ مہنگی دوا سے نہیں ملے گا، دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو کوئی بہت بڑے ٹریٹمنٹ سے نہیں ملے گا، دلوں کو سکون اگر دینا چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کا شکر ہے، میں خاکسار بڑے بڑے جلسوں میں حضرت کی دعاؤں سے، حضرت کے قدموں کی خاک کا سب صدقہ میں بولتا ہوں، لیکن جتنا سکون نہ مجھے ان محافل میں ملتا ہے، یہ جو بزرگوں سے منسوب ہوتی ہے اور جو ان کی سرپرستی میں ہوتی ہے، ویسے تو سب ان کی سرپرستی میں ہی ہو رہا، ان کی سرپرستی ہے تو دنیا قائم ہے، سمجھ گئے آپ؟ ان کی سرپرستی اڑ جائے تو نہ جانے کیا ہو، سمجھ گئے؟ سب کچھ ان کی سرپرستی، لیکن خانقاہی جو پروگرام ہوتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے جب یہ بزرگ یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں ہم سیدوں سے محبت کریں، سیدوں سے محبت کریں، یہ میرے نبی نے بھی فرمایا، یہ سرکار غوث پاک نے بھی فرمایا، سرکار غریب نواز نے بھی فرمایا، نبی کی آل سے محبت کریں، اور آگے بڑھیں تو جناب حضور اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ۔ میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو سادات کی محبت میں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میں نے جہاں پڑھے، جس خانقاہ میں پڑھے، آپ یقین کریں میں زبان سے اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں کسی قابل نہیں،
لیکن بزرگوں کی نظر ہو گئی، بزرگوں نے نواز دیا، دعائیں دے دی۔ میں 2 شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ ان سیدوں کی سیادت، ان سیدوں کو دیکھ لیں کتنے بڑے مرتبے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ کہ سیادت سیدوں کی ہے، امامت سیدوں کی۔ اللہ اللہ، میں نے جہاں پڑھا ہے نا، ایک بار پڑھا تو دوبارہ فرمائشیں ہوئی ہیں، اور خانقاہوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے یہ کلام کہ سیادت سیدوں کی ہے، امامت سیدوں کی ہے۔ یہ میرا وظیفہ ہے، آپ بھی اپنا وظیفہ بنا لیں اس قصیدے کو کہ سیادت سیدوں کی ہے، امامت سیدوں کی ہے، کہ سیادت سیدوں کی ہے، کہ سیادت سیدوں کی ہے، امامت سیدوں کی ہے۔ ارے زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے، زمین سے عرش تک ساری حکومت سیدوں کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے نواز دیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کی دعائیں ہو جائیں تو انشاءاللہ میرے بھی رتبے بڑھ جائیں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، شعر سن لیں آپ، بڑا تاریخی شعر پڑھ رہا ہوں کہ کہیں صابر کہیں بارس، واہ واہ، کہیں خواجہ معین الدین، اور کہیں صابر کہیں بارس، کہیں خواجہ معین الدین، کہ کہیں صابر کہیں بارس، کہ کہیں صابر کہیں بارس، کہیں خواجہ معین الدین۔ ارے زمین ہند پر ابھی، زمین ہند پر ابھی حکومت سیدوں کی ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ ایک آخری شعر انہی کی محبت میں سن لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں، آیا کریں ان کی بارگاہوں میں، ان کی بارگاہوں میں آتے ہیں تو کیا ملتا ہے، یہ جب عطا کر دینا انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہ یہ ایسی بارگاہیں ہیں جہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ ایسی خانقاہیں ہیں جہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ ایسی بارگاہیں، یہ ایسی بارگاہیں ہیں جہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے کسی کو نہ نہیں کہنا، کسی کو نہ نہیں کہنا، یہ عادت سیدوں کی ہے، کسی کو نہ نہیں کہنا، یہ عادت سیدوں کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مجمع سے نعرہ لگتا ہے اس کلام میں، ہے کوئی نبی کا چاہنے والا؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے کہ نعرہ لگایا کریں، نعرہ لگانا صدیق اکبر کی سنت ہے، نعرہ لگانا فاروق اعظم کی سنت ہے، نعرہ لگانا عثمان غنی کی سنت ہے، نعرہ لگانا مولا علی کی سنت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو نعرہ لگایا کریں، نعرے جب لگتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
ہاں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یقیناً آپ نے دیکھا ان کی عظمتیں کیا ہیں. ہاں میں نے کہا تھا نا، میں جہاں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ بڑی محبت سے لوگ سنتے ہیں، بڑا مقبول یہ کلام ہے، مجھ سے خود پڑھوایا جاتا ہے کہہ کر کے، لیکن انشاءاللہ میں سناتا رہوں گا. اب جو بھی دن میں آپ کی خدمت میں ہوں حضرت کا، جب تک حکم ہوگا میں یہیں پر ہوں، اور جب حکم ہوگا کہ چلے جائیے تو چلا جاؤں گا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں اب تو حضرت کے قدموں میں آ گیا ہوں، لیکن سن لیں، آئیے ذکر سن لیں. رب کیا فرماتا؟ رب فرماتا میرا ذکر کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو ذکر کر لو، دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی. کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین، قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ کی تسبیح جب بیان کی گئی اور صبح شام لوگوں نے ذکر کیے تو عظمتیں کتنی بڑھ گئی. ایک شخص ہے جو جناب ایک عالم کے پاس موجود ہے اور عالم کی تقریر سن رہا ہے. عالم دین اس کو خدا کے ذکر کے بارے میں کہتا ہے، اے لوگوں دنیا داری چھوڑو خدا کو یاد کرو. اے لوگوں دنیا داری چھوڑو خدا کو یاد کرو. صبح میں بھی خدا کو یاد کرو، شام میں بھی خدا کو یاد کرو. اس شخص کا نام تاریخ میں عبداللہ ہے. عبداللہ جب ایک عالم دین کی تقریر سنی، سبحان اللہ، اس زمانے کا عالم دین، نہ جس کے دل میں کوئی لالچ ہے، کوئی طمع ہے، نہ اس کے دل میں کوئی برائی ہے، اس عالم دین سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا آج کے علماء کے دلوں میں برائیاں ہیں، لیکن جناب والا پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے. میں ہر عالم کی بات نہیں کرتا، کچھ علماء کی شکایت کرتے لوگ نظر آتے ہیں، ان کے لالچ کی بات کرتے لوگ نظر آتے ہیں، مگر یہ علماء اس طرح کے نہیں ہیں. ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جناب آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ ان کو آزماتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت کے وہ عالم دین جب جناب تقریر کر رہے ہیں سبحان اللہ، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نبی کا غلام ان کی تقریر سن کے تائب ہو گیا، اور جیسے ہی تائب ہوا اب اس نے خدا کا ذکر شروع کر دیا. اب اس نے گھر سے مصلی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گھر سے نکل گیا. مصلی اٹھانے کے بعد جناب والا خدا کو یاد کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ گیا، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد اب جناب والا ہر وقت خدا کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ کرنے والا وہ شخص، اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کیا، رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا. رب کی بارگاہ میں جناب والا روتا رہا. رب نے ایک دن وہ آیا کہ رب کی رحمت کو جوش آ گیا، مولا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اب اسے عبادت میں لذت آنے لگا، اب اسے عبادت میں مزہ آنے لگا. ایسی لذت آنے لگی عبادت میں کہ جناب ذکر کو بڑھاتا چلا گیا. صبح ہوتی ہے تو خدا کا ذکر، دوپہر ہوتی ہے تو خدا کا ذکر، سپہر میں خدا کا ذکر، عصر میں خدا کا ذکر، مغرب میں خدا کا ذکر، رات میں خدا کا ذکر، دن میں خدا کا ذکر، سفر میں بھی خدا کا ذکر، حضر میں بھی خدا کا ذکر، ہر موڑ پہ خدا کا ذکر کر رہا ہے. اتنا برگزیدہ بندہ بن گیا، اتنا مقبول بندہ بن گیا. ایک مرتبہ سجدے میں ہے اور آواز آتی ہے، اے اللہ کے بندے تو سن لے، تیرے لیے خوشخبری ہے. ارے اللہ تجھ سے راضی ہے، تو ذرا یہ بتا کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. تو بھی اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کسی بندے سے پوچھے کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، بتائیے کتنا بڑا مقام ہوگا اس بندے کا. ہم دن رات روئیں، خدا کی بارگاہ میں دن رات ذکر کریں، تب بھی آوازیں مشکل سے آئیں گی. لیکن ذرا دیکھیے کیسی مبارک آواز آئی کہ اللہ کے بندے کیا تو خدا سے راضی ہے. ذکر کی برکتیں دیکھیں. ہم ذکر سے دور ہو گئے، ذکر سے دور ہو گئے. ہم کہتے ہیں اللہ والوں کے قریب تب مانے جاؤ گے جب خدا کا ذکر کرو. ہاں ان کی بارگاہوں میں ذکر سکھایا جاتا ہے، ان کی بارگاہوں میں حلقے کرائے جاتے ہیں ذکر کے، ان کی بارگاہوں میں ضربیں لگوائی جاتی ہیں ذکر کی. تبھی تو آج تک یہ چمک رہے ہیں، تبھی تو آج تک یہ مہک رہے ہیں، ان کے بزرگ مہک رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ مہکتے رہیں گے.
قیامت تک مہکتے رہیں گے۔ اس پھول کی بھی میں بات کروں گا جو نبی کے چمن کا وہ پھول ہے جس نے کربلا میں اپنی جان قربان کر دی، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا۔ کروں گا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، لیکن بتا دوں اے لوگوں، سارے مرتبے ملتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، رسول اللہ کو یاد کر کے، رتبے مل جاتے ہیں خدا کو یاد کر کے، رسول اللہ کو یاد کر کے۔ اب یہ یاد کرتا چلا گیا، محبت کے ساتھ سنو۔ اس نے صبح کو بھی خدا کا ذکر کیا، دوپہر میں بھی خدا کا ذکر کیا، شام میں بھی خدا کا ذکر کیا۔ محبت سے سنو۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اچھا آپ سماعت کر رہے گئے۔ لیکن عبداللہ ہے، سبحان اللہ، عبداللہ کہتے ہیں میں خدا کا ذکر کرتا چلا گیا۔ اے لوگوں، میں نے صبح میں بھی خدا کا ذکر کیا، اے لوگوں میں نے دوپہر میں بھی خدا کا ذکر کیا، اے لوگوں میں نے شام میں بھی خدا کا ذکر کیا، اے لوگوں میں نے عشاء میں بھی خدا کا ذکر کیا، اے لوگوں میں نے رات کے کئی حصوں میں خدا کا ذکر کیا۔ عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ سے کسی نے پوچھ لیا، اے عبداللہ تمہارا مقام اتنا عظیم کیسے ہو گیا، تمہارا مرتبہ اتنا عظیم کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ خدا کے ذکر کی برکتیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ میں نبی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، میں خدا کا کلمہ پڑھتا رہتا ہوں، میں خدا کا ذکر کرتا رہتا ہوں، میں استغفار کرتا رہتا ہوں، میں قرآن کی سورتوں کو پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب شام ہوتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب رات ہوتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں ذکر کرتا چلا گیا، میرے رتبے بڑھتے چلے گئے، مجھے عبادتوں میں لذت آتا چلا گیا۔ پھر تو میرے پاس کھانے کا وقت نہیں تھا، کھانے کا وقت بھی میں اللہ کی رضا کے لیے نکالتا تھا، اس لیے کہ اللہ والے کھاتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے پیتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ والے سوتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، اور جاگتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والوں کا معمول یہ ہوتا ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت توجہ ہے، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی سمجھتا چلا گیا، اس لیے کہ لوگ بہت عزت کرتے تھے میری، لیکن برکتیں کیا تھیں؟ ذکر کی برکتیں تھیں، اللہ کے ذکر کی برکتیں۔ وہی کہ ذکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں ایسا کامیاب ہو گیا۔ ایک دن کا معاملہ تھا، کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ؟ عبداللہ کہتے ہیں ایک دن میں عبادت کر رہا تھا، اور عبادت کرتے کرتے ایک بار تو رب نے یہ فرمایا کہ ذرا بتا تو خدا سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ خدا تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے میرے مولا، میری کیا اوقات ہے تیری بارگاہ میں، اے رب قدیر میری کیا اوقات ہے میں ناراض ہو جاؤں؟ لیکن رب فرماتا ہے نہیں نہیں، تو میرا مقبول بندہ ہے، تو میرا خاص بندہ ہے، بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، پر تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سب سے بڑا میرے لیے یہ معاملہ ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم کا فیصلہ اور اعلان ہے، یقیناً یہ ایسے اللہ والے ہیں جن سے خدا راضی، یہ خدا سے راضی ہے۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر میں جناب اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور کرتے کرتے جیسے ہی اللہ کی عبادت کر کے اب میں نے سجدے میں سر کو رکھا، دعا کر رہا تھا، آواز آ گئی اے اللہ کے بندے عبداللہ، اب تو یہ بتا دے کہ تیری کوئی تمنا ہے کہ نہیں ہے، کوئی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر کی برکتیں سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ذکر کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کے ذکر کی برکتیں، نبی پر درود پاک کے ذکر کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے پیشانی کو سجدے میں رکھا، رو رو کر رب سے دعا کر رہا تھا۔ آواز آتی ہے اے عبداللہ ذرا یہ بتا، تیری کوئی تمنا ہو تو کہہ دے، رب کی بارگاہ میں کہہ دے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا، میری کوئی تمنا نہیں، لیکن ایک تمنا ہے، اگر پوری ہو جائے تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے، حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، ارے بتا تیری کیا تمنا ہے؟ تو اس وقت میں عبداللہ نے کہا تھا اے میرے مولا، میں اپنی جنت
جنت کی ساتھی سے دنیا میں ہی ملاقات کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری جنت کے ساتھی سے دنیا میں ملاقات ہو جائے، جو میرے پڑوس میں رہے، جو میرے آس پاس رہے، ایسے شخص سے میری ملاقات کرا دے دنیا میں، تاکہ مجھے بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ یقیناً میں جنتی بن چکا ہوں، مجھے جنت کا ٹکٹ پکا ہو چکا ہے. اے میرے مولا کریم تو مجھے جنتی ساتھی سے ملاقات کرا دے. اللہ اللہ، یہ اللہ والوں کے معاملات ہیں، یہ اللہ والوں کے معاملات ہیں. اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ ارے زمین پہ لیٹتے ہیں، آسمان پر دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ والوں کی شان میں تم نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کیا ذکر کروں. بڑے بڑے خطبہ آتے ہیں، ان بارگاہوں میں تو سوچتے ہیں کہ آ جائیں. سمجھ گئے آپ؟ ہاں، میں بھی دیکھ رہا تھا 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے شاید ٹائم ہو گیا، سید امین القادری صاحب تشریف لائے تھے حضرت کے جو ہے حکم پر، تو یہاں پر تقریر ہو رہی ہے. تو الحمدللہ میں نے اس تقریر کو بھی یوٹیوب پر سنا ہے، اور میں نے حضرت کا بھی دیدار کیا، اور حضور سید امین القادری صاحب کی تقریر ہو رہی ہے. میں نے کہا یعقوب رضا تیری خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مولانا مقرر وہاں جاتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اتنے بڑے خطیب جاتے ہیں جن کی جوتیاں تو سیدھی کرتا ہے. الحمدللہ یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے نبی کے غلام تجھے سن لیتے ہیں اور تجھے محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. 6-7 سال پہلے کی بات ہو گئی، آپ شاید بھول گئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ آج بھی انداز سن کر کے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہی ہیں جو پہلے بھی کبھی آئے تھے. یہ محبتیں ہیں حضرت کی اور آپ لوگوں کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ ملتا کیسے ہے؟ یہ ایسے نہیں ملتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، برکتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی. نبی کا غلام لیٹا ہے اور بادشاہ گزر کے جا رہا. سننے کی بات ہے، بادشاہ گزر کے جا رہا، اور گزرنے کے بعد میں بادشاہ نے کیا دیکھا؟ بادشاہ نے دیکھا کہ ریت پر جناب والا ایک ٹوٹی چٹائی پر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ. بادشاہ نے پہچانا نہیں. بادشاہ نے سوچا یہ کوئی ایسی غریب آدمی ہے. قریب گیا بادشاہ، اور جانے کے بعد میں بادشاہ نے کیا کہا؟ کہا بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ اس اللہ والے نے کیا کہا بادشاہ سے؟ اس لیے کہ بادشاہوں کے سامنے بولنے کی جرت نہیں ہوتی ہے رعایا کی. ہاں، لوگ بولنا نہیں چاہتے، لیکن اس اللہ کے بندے نے، اللہ کے بندے میں جرت ہوتی ہے، اللہ کے بندے میں ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ہاں، اللہ والے نے کیا کہا؟ جرت مندانہ جواب سنیے. کیا کہا اللہ والے نے؟ اللہ والے نے کہا ہے بادشاہ کچھ تیری طرح گزر رہی ہے، کچھ تجھ سے بہتر گزر رہی ہے. کچھ تیری طرح، کچھ تجھ سے بہتر. بادشاہ گھوم گیا جواب سن کر. غلام ساتھ تھا، بولا تمہیں پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں میں بادشاہ جہانگیر سے بات کر رہا ہوں. چونک گیا بادشاہ کہ اس کو تو میرا نام بھی معلوم ہے، لیکن آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کیسے کہہ دیا کہ مجھ سے بھی اچھی گزر رہی ہے؟ کیسے گزر سکتی ہے مجھ سے اچھی؟ میں تو جناب محلوں میں رہنے والا، میں تو محلوں میں رہ کر کے اچھے ممبروں پر بیٹھنے والا، اچھے بستروں پر سونے والا، مجھ سے بہتر کیسے گزر سکتی ہے؟ تو کہا اس بات کا جواب تجھے دینا ہوگا. اے غریب آدمی، تجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا. اسے کیا پتا تھا یہ اللہ والا ہے؟ یہ جناب جب نظر اٹھائے تو جناب لوح محفوظ دیکھ لیتا ہے، اور نظر گرائے تو تحت الثری دیکھ لیتا ہے. یہ ایسا نبی کا غلام ہے، یہ ایسا غوث پاک کا غلام ہے، یہ ایسا غریب نواز کا غلام ہے. اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ جس سے بات کر رہا ہے رب نے اسے ایسی نگاہ دے رکھی ہے، اگر نظر اٹھا دے تو لوح محفوظ دیکھ لے، اور نظر گرا دے تو تحت الثری دیکھ لے. سبحان اللہ. اتنا عظیم الشان ہے. بولا بھائی تو کیسے جانتا میری حالت کو؟ لیکن یہ ذکر کی برکتیں ہیں. کبھی امتحان نہ لینا ان بزرگوں کا، امتحان نہ لینا ورنہ آزمائش میں پڑ جاؤ گے. پھر مت ہاتھ جوڑے پھرنا، اس لیے کہ بہت ولیوں کو آزمایا لوگوں نے، اللہ کے نیک بندوں کو آزمایا. پوری زندگی سر پٹکتے رہے اور معافیہ مانگتے رہے. سمجھ گئے آپ؟ جب تک معاف نہیں کیا اللہ کے بندے نے، اللہ نے بھی معاف نہیں کیا. یہ معاملے ہو گئے.
کہا یہ جواب دے دے مجھ سے بہتر کیسے گزرتی ہے؟ کہ تجھ سے بہتر جب گزرتی ہے جب تو رات میں سوتا ہے، تجھ سے بہتر جب گزرتی ہے جب تو رات میں سوتا ہے۔ کہا رات میں کیسے بہتر گزر سکتی ہے؟ اس لیے کہ میں رات میں سوتا ہوں تو نرم نرم بستروں پر سوتا ہوں۔ کیا کہا اللہ والے نے کہ جب تو رات میں سوتا ہے تو پوری رات تو نرم بستروں پر پڑ جاتا ہے، تجھے ایسی نیند آتی ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ ساری ساری رات بادشاہ تجھے ہوش نہیں ہوتا کہ تو کہاں پر پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں اللہ کا بندہ ایسا ہوں، میں جناب والا یہاں تک تو تیری طرح ہوں کہ جب میں رات میں تو بھی سونے کے لیے چلتا ہے، میں بھی سونے کے لیے چلتا ہوں، تو بھی عالم خواب میں ہوتا ہے، میں بھی عالم خواب میں ہوتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میرا رب مجھے جگہ دیتا ہے، میرا رب مجھے جگہ دیتا ہے، بہتر وہاں پہ گزرتی ہے۔ یہاں تک تو تیری طرح کہ رات میں تو بھی سوتا ہے، میں بھی سوتا ہوں نیند لینے کے لیے، لیکن تو ساری رات سوتا رہتا ہے۔ لیکن رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد میرا رب مجھے جگہ دیتا ہے، میں جاگ جاتا ہوں، اور جاگنے کے بعد اچھا وضو کر کے جب مصلی اٹھاتا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ سجدے میں خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ تو بستر پہ ہوتا ہے، میں خدا کا دیدار کرتا ہوں، اس لیے میری زندگی تجھ سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت کو میں بستر پہ ہوتا ہوں، تو بستر پہ ہوتا ہے، میں مصلی پہ ہوتا ہوں، میں خدا کا دیدار کرتا ہوتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ میری زندگی تجھ سے بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا جلوہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اللہ والے ہیں، ان سے الجھو مت۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کی برکتیں ہوتی ہیں تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ آؤ بات پوری کر لیں، وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ حضرت نے حکم دیا مجھے 1 گھنٹہ، لمٹ سے میں آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت کا جو حکم ہے اسی پر ختم کروں گا، اور سن لیں تھوڑا سا، اس لیے کہ 5-7 منٹ ابھی 1 گھنٹے میں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ نبی کا جو سچا غلام ہوتا ہے، جانتے ہیں وہ نبی کا دیدار کرتا ہے، خدا کا دیدار کرتا ہے، دنیا و آخرت کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کے جو غلام ہوتے ہیں، ان سے کبھی الجھنے کی کوشش مت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی دست بوسی کرنا، قدم بوسی کرنا، ان سے محبت کرنا، انشاءاللہ دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اور ان بزرگوں تک اگر نہ پہنچ سکو تو والدین کی قدم بوسی کر لینا، والدین کی دست بوسی کر لینا۔ ان بزرگوں کی، یہ بزرگ اگر مل گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن اتنی بھی توفیق نہ ملے تو اپنے گھروں میں اپنے والدین کی خدمت کر لینا، ان سے محبت کر لینا، ان سے پیار کر لینا۔ میں کہتا ہوں ان بزرگوں سے محبت کرو، یا اللہ رب العزت کے مقبول بندے بن جاتے ہیں اور عبادت کرتے کرتے بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جناب پڑھتا رہتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، میں خدا کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بار تو خدا نے کہا مجھ سے کیا کہا خدا نے؟ مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرے خدا میری کیا اوقات ہے، میں تو تجھ سے ہر وقت راضی تھا، ہر ٹائم راضی ہوں، مگر تیری رضا کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے عبادتیں کرتا ہوں، تو راضی ہو جائے، کائنات مجھ سے راضی ہو جائے گی۔ رب فرماتا میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہتے ایک مرتبہ پھر میں خدا کی عبادت کر رہا تھا، اس وقت میں میرے رب نے کہا کیا بتا تیری تمنا کیا ہے؟ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میں جنت کی ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں، جنت کے پڑوسی سے ملنا چاہتا ہوں، جو جنت میں بالکل میرے قریب ہو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب اتنا کہا تو رب نے ارشاد فرمایا جب فلاں بستی میں چلے جانا، صبح سے سفر شروع کر دینا، فجر کی نماز کے بعد میں ایک مصلی لے لینا اور سفر شروع کر دینا، فلاں بستی میں پہنچ جانا۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں میں نے مصلی اٹھایا اور میں نے سفر کا ارادہ کیا، میں اللہ اللہ کرتا ہوا نکل گیا۔ بستی کافی دور تھی، جہاں بھی ظہر کے ٹائم ہوتا، عصر کا ٹائم ہوتا، نماز ادا کر لیتا، مغرب کا ٹائم ہوتا، نماز ادا کر لیتا، عشاء کا ٹائم ہوتا، نماز ادا کر لیتا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں چلتا چلا گیا اور جیسے ہی چلتا چلا گیا، چلتے چلتے میں نے کیا دیکھا کہ میں چلتا چلا جا رہا ہوں، ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ منزل بہت دور ہے، مجھے تھوڑی تھکان محسوس
محسوس ہوئی. کہتے ہیں اللہ کا ایسا کرم ہوا جیسے کہ زمین سمٹ گئی ہو, اس جنت کے ساتھی کے قریب ہو گئی ہو, جنت کے ساتھی کے بستی کے قریب ہو گئی ہو. کہا جیسے کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا, آنکھوں کو کھولا تو وہی بستی جس کی پہچان مجھے بتائی گئی تھی وہ بستی میرے سامنے تھی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, میں اس بستی میں پہنچ گیا, اور پہنچنے کے بعد میں نے ان بستی کے لوگوں سے پوچھا میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے نام لیا, میں نے کہا حضرت میمونہ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا میمونہ سے ملنا چاہتے ہو, آخر کیوں ملنا چاہتے ہو؟ وہ تو ایک عورت ہے اور نیک عورت ہے, وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتی, وہ غیر محرم سے ملتی نہیں ہے, وہ جناب والا اپنے چہرے کو دکھاتی نہیں ہے, وہ تو بڑی نیک عورت ہے, بڑی عظیم عورت ہے, وہ تم سے کیسے ملے گی؟ کہا نہیں تم مجھے صرف اس کا پتہ بتا دو. کہا ٹھیک ہے, اس کا پتہ یہ ہے کہ وہ صبح کو نکل جاتی ہے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے, اور مسلح لے کر نکل جاتی ہے اور جنگل میں جا کر کے پہنچ جاتی ہے, اور جنگل میں جناب والا اس جگہ پر جہاں پر ہر طرف سے پردہ ہو, پیڑوں کا پردہ ہو, وہاں پر اپنے مسلح کو بچھا لیتی ہے, اور بچھانے کے بعد اللہ اللہ کرتی رہتی ہے. سارا دن وہی رہ کر کے خدا کی عبادت کرتی ہے, اس کی بکریاں چرتی رہتی ہیں, وہ خدا کی عبادت کرتی رہتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں مستانہ وار جھومتا ہوا اسی جنگل کی طرف چلنے لگا. یہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں, نبی پر درود پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں. میں جیسے ہی کہتے ہیں میں قریب پہنچا, میں نے اس عورت کی جھلک دیکھی, اور دیکھنے کے بعد جیسے ہی میں قریب گیا, سننے کی بات ہے دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ وہ اللہ کی بندی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں رو رہی تھی, اور رو کر کے یہ دعا کر رہی تھی اے میرے مولا اس عبادت کی برکت سے, اس ذکر کی برکت سے نبی پاک کی اپنے محبوب کی گنہگار امت کی بخشش فرما دے, گنہگار امت کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بتاؤ یہ اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, جنگلوں میں بیابان میں دعائیں کر رہے ہیں, ان سے دعائیں کرایا کریں. تبھی تو ہم بزرگوں سے کہتے ہیں ہمارے حق میں دعا فرما دے, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول کی گنہگار امت کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں سجدے میں. اب انہوں نے سر کو سجدے سے اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا, السلام علیکم. جب سلام کیا تو سلام کا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد میں کہا عبداللہ خیریت سے ہیں؟ بولو سبحان اللہ. یار میمونہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, عبداللہ کی کبھی حضرت میمونہ سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن عبداللہ کو تو پتا ہے کہ وہ میمونہ ہے فلاں بستی میں رہتی ہے, لیکن حضرت میمونہ کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ آپ ذرا سوچیں, یہی سوال کر لیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوال کر لیا, اور جب میں نے سوال کیا تو بیڑا پار ہو گیا. بیڑا پار ہو ہی جاتا ہے, جب نبی کے غلام نوازتے ہیں تو بیڑا پار ہی ہو جاتا ہے, دنیا و آخرت کامیاب ہو جاتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں ان نبی کے غلاموں کے دامن کو پکڑ کے رکھو. یہ علماء بھی دست بوسی کرتے ہیں, علماء جانتے ہیں ان سیدوں کا مرتبہ کتنا عظیم ہے, ان کی بارگاہوں میں ملتا کیا ہے. اور یہ ایسی بارگاہیں, ابھی میں نے شعر پڑھا, مگر میں نے کہنا یہ چاہتا ہوں ہم اس نبی کے غلام ہیں, اور یہ اس نبی کے گھر والے ہیں جس نبی نے کبھی اپنے تو اپنے غیروں کو کبھی منع نہیں فرمایا, غیروں کو کبھی منع نہیں فرمایا. ایک مشہور شعر ہے اور ایک مشہور شاعر نے پڑھا, مقبول شاعر نے پڑھا, اور ایک مقبول شعر ہے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے, یہاں سے ہاتھ خالی
سبحان اللہ ایسے غلام ہے سبحان اللہ، اس بارگاہ کے نوازے ہوئے غلام ہے یہ، اس دربار کے عطا کیے ہوئے غلام ہے یہ۔ سن جناب والا جہاں صدیق اکبر کو عطا ہوا ہے، فاروق اعظم کو عطا ہوا، عثمان و علی کو عطا ہوا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آؤ وہیں پر آ جاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا جب اس وقت میں جواب دیا، کس نے؟ میمونہ نے جواب دیا، عبداللہ خیریت سے ہو؟ خیریت سے آئے یہاں تک خیریت سے پہنچے؟ کہاں میں چکر میں پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ مجھے تمہارا پتہ تو معلوم تھا، میں نے تو تمہارا نام جان لیا تھا، میں نے تو تمہارا پتہ پوچھ لیا تھا، مجھے تو بتانے والی ذات نے پتہ بتا دیا تھا، تمہارا نام بھی بتا دیا تھا، لیکن میرا نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو میمونہ کہتی ہے سن لو، جس ذات نے رب قدیر نے جناب والا تمہیں میرا پتہ بتایا، اسی مقدس ذات نے مجھے تمہارا پتہ بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی مقدس ذات نے مجھے تمہارا نام اور پتہ بتا دیا ہے۔ کہا آ رہا ہے میرا ایک بندہ تجھ سے ملاقات کرنے، ضد کر لی اس نے، اس لیے میں نے اس کو منع نہیں فرمایا، وہ آ گیا ہے، آنے والا ہے۔ کہا میں نے بتایا ہے، رب کا شکر ادا کیا، مولا تیری کریمی ہے، اللہ رب العزت سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، ذرے ذرے کی خبر ہے میرے خدا کو، ہر چیز پر قادر ہے میرا خدا۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں، اس رب قدیر کی عبادت کرو، صبح شام خدا کا ذکر کرو، سمجھ گیا؟ اس لیے کہ رب نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، سمجھے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہی ہے جس نے جناب والا زمین کا فرش تمہارے لیے بچھایا، آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے لگایا، آسمان سے پانی کو نازل تمہارے لیے فرمایا۔ اے لوگو، تمام پھل تمہیں عطا کیے، تمام میوجات تمہیں عطا کیے، تمام فصلیں اور تمام جناب والا یہ اناج تمہیں میرے رب نے عطا فرمایا، تمام نعمتیں رب نے عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اگر اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں آخر میں صرف نتیجہ یہی ہے، لب لباب یہی ہے، اور میں یہ میسج اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کا ذکر ضروری، اس لیے کہ میں نے آج جو ہے شروعات کی ہے، پہلا دن ہے، اور میری عادت بھی ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں 10 روز الحمدللہ، میں نے یہاں صرف نہیں، حضرت کا حکم تھا یہاں آیا، پہلے بھی حکم تھا پھر آیا، میں نے ممبئی کی سرزمین پہ بھی کئی جگہوں پر میں نے 10 روزہ پروگرام کیے ہیں، اللہ کے فضل سے، مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت کی دعاؤں سے الحمدللہ 10 روزہ میں جو ہے اس عشرے میں کئی بار محرم شریف کے میں نے جو ہے کئی مقام پر تقریریں کی ہیں، لیکن میرا یہ معمول ہے کہ پہلے جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد بیان کیا گئے، دوسرے بار جو ہے دوسرے دن رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد تو پھر اہل بیت کا ذکر ہے ہی، پھر جناب والا مصطفیٰ کے سچے غلاموں کا اور تمام گھر والوں کا ذکر ہے۔ میں انشاءاللہ کرتا چلا جاؤں گا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں اے لوگوں، اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں جو آپ نے سنا، یہ ذکر کی برکتیں، قسم خدا کی میں یہ نہیں کہتا آپ اپنا کاروبار نہ کریں، کاروبار بھی کریں، اپنی دکانوں کو بھی دیکھیں، اپنی کھیتیوں کو بھی دیکھیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کریں، اس لیے کہ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں رب بچاتا ہے آپ کو، جب آپ الجھن میں چلے جاتے ہیں رب سلجھاتا ہے آپ کی الجھنوں کو، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو رب کوئی راستہ عطا کرتا تھا آپ کو پیسہ مل جائے، اگر آپ بے عزت ہو جاتے ہیں تو رب آپ کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اے لوگوں، جب پریشانی آ جاتی ہے تو رب ہی کا ذکر ہے جو آپ کو پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ یقیناً آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو امان ملے، اپنے گھر میں بھی سکون سے رہیں، دکان میں بھی سکون سے رہیں، کاروبار میں بھی سکون سے رہیں، ہر مقام پہ سکون سے رہیں، تو خدا کا ذکر ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ ہر موڑ پر ہمیں خدا کا ذکر کرنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی آواز سے آواز ملا کر کے یہی بولنا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو آیا، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ
عروج کیسا پایا، یہ نبوج کیسا پایا، اور اس عظیم شخصیت کو بھی یاد کرتے رہو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، وہی حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تو ہی سب سے افضل آیا، تو ہی سب سے افضل آیا۔ رب قدیر سے دعا کریں مولا تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی محافل کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔